اگر اللہ ہمیں دکھا دے وہ چیز جو ابھی ہوئی ہی نہیں لیکن ہونے والی ضرور ہے، ایک ایسا شخص جو راستے پر نہیں چلتا بلکہ اللہ کے حکم سے راستہ اس کے لیے بنتا ہے، جو وقت کا بندہ نہیں وقت کی قید سے آزاد تھا۔ قرآن کے الفاظ کہتے ہیں، ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، صرف ایک بندہ، نہ فرشتہ نہ جن۔ پھر بھی اللہ نے اپنے نبی سے کہا، میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور صبر کے ساتھ اس سے سیکھو۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے ان زمینوں سے جہاں قوم بنی اسرائیل رہتی تھی۔ یہ لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان کے علاقے میں رہتے تھے، اردن دریا کے کنارے۔ یہاں کے لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اکثر ان کے دل میں غرور اور اپنی سوچ کا بوجھ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ہر چیز میں کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، مگر ہمیں کب اپنی زندگی جینے کو ملے گی؟ تم لوگوں نے اللہ کے معجزے دیکھے، سمندر چیرتے دیکھا، آسمان سے رزق اترتے دیکھا، پھر بھی تمہارے دل بھرتے نہیں۔ ہم سمجھدار ہیں، ہمیں ہر بات پر اندھا یقین کرنے کی عادت نہیں۔ دن گزرتے گئے اور بنی اسرائیل اپنی روزمرہ کی زندگی اور چالاکی میں مشغول رہے۔ سب کچھ زمین اور سمندر کے درمیان ایک عجیب تسکین کے ساتھ چل رہا تھا۔ پھر ایک دن اللہ نے اپنے نبی کو ایک ایسا راز بتایا جو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میرے بندوں میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس علم ہے جو تم سے بھی زیادہ گہرا ہے، اس کی تلاش کرو اور صبر کے ساتھ اس سے سیکھو۔ ایک ایسا بندہ جسے اللہ نے خاص علم عطا کیا، ایسا علم جو عام انسان تو کیا نبی بھی خود سے نہیں جان سکتے، ایک ایسا راز جو عقل سے نہیں صرف اللہ کے حکم سے سمجھ آتا ہے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ہے کہانی حضرت خضر علیہ السلام کی۔ قدیم زمانے میں جب زمین پر اللہ کے نبی لوگوں کی رہنمائی کر رہے تھے، اسی وقت اللہ نے اپنے ایک خاص بندے کو منتخب کیا، حضرت خضر علیہ السلام۔ انہیں وہ علم دیا گیا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا علم جو براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ یہ علم عام آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا اور نہ ہی عام عقل اسے سمجھ سکتی ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ زمین پر ایک ایسا بندہ موجود ہے جس کے پاس کچھ ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جستجو پیدا ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بندے سے ملیں گے اور اس علم کو سیکھیں گے۔ لمبا سفر طے کرنے کے بعد آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ سے سیکھ سکوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ جو کچھ میں کروں گا وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے۔ وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو محنت کر کے روزی کماتے تھے۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، یہ کیسا کام ہے؟ کیا آپ نے ان لوگوں کی کشتی کو نقصان پہنچا دیا؟ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ آپ نے صبر کا وعدہ کیا تھا۔ راستے میں ایک لڑکا ملا، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ منظر اور بھی حیران کن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کہا، کیا آپ نے ایک معصوم جان لے لی؟ یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ مگر پھر انہیں صبر کی شرط یاد دلائی گئی۔ وہ ایک بستی میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی، لیکن وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی
حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کا معاوضہ لے سکتے تھے۔ اب وقت آ گیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب ہم جدا ہوتے ہیں اور اب میں آپ کو ان تمام کاموں کی حقیقت بتاتا ہوں۔ کشتی اس لیے توڑی گئی تاکہ ایک ظالم بادشاہ اسے چھین نہ لے۔ لڑکا اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے مصیبت بننے والا تھا اور اللہ انہیں اس کے بدلے بہتر اولاد دینا چاہتا تھا۔ دیوار اس لیے سیدھی کی گئی کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ وہ خزانہ محفوظ رہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر چیز جو ہمیں بری لگتی ہے وہ حقیقت میں بری نہیں ہوتی۔ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ ہماری نظر محدود ہے لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کبھی نقصان میں بھی بھلائی ہوتی ہے اور کبھی دکھ میں بھی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ اصل ایمان یہی ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کریں۔